أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. عزیز سامعین، آج کی اس مبارک محفل میں میرا موضوع سخن توحید ہے. لفظ توحید جب بولا جاتا ہے تو ذہن میں ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر توحید کے معارض و مقابل میں ایسے مذموم عقائد و تصورات اہل دنیا کے قلوب میں موجود ہیں جن کی کوئی اصل اور سند دین اسلام میں نہیں پائی جاتی. خدائے برتر و بالا کی وحدانیت، اس کی یکتائی میں کسی کو شریک کرنا دنیا انسانیت کا اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے. جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے وہ آیت الآیات ہے. ایسی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی کئی آیات بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیاں، سائنس اور کوڈ ایک نہیں بے شمار. اور قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کے مقابلے میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں صرف ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فزیکل فینومینا آف نیچر، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فینومینا ہیں، وہ سارے کے سارے آلموسٹ بڑے بڑے فینومینا ہیں، وہ بیان ہوئے ہوں سوائے اس آیت کے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، رات و دن کا آنا جانا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، جہازوں کا سمندروں میں چلنا، اس کے ذریعے سی فوڈ کا حاصل کرنا، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی کا برسنا، فاحیا به الارض بعد موتها، اس پانی کے برسنے سے زمین کا مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا جانا، وبث فیها من کل دابہ، زمین میں ہر طرح کے جانوروں کا پایا جانا، وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا جو کہ بادلوں کو لے کر اٹھائی پھرتی ہے، لآیات لقوم یعقلون، یعنی جس میں ذرا سی بھی عقل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس رزلٹ پر پہنچ جائے گا کہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھرنوں سے بچتے ہوئے چند طرف، یہ چیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفل، یہ رشتے، یہ ناطے، گھرانہ، یہ گھر، یہ اولاد بیوی، یہ والدین، الف لام میم ہا اور عین غین، یہ قل و ذہانت، شعور اور نہر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اس پر کتابی ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، برس کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. عزیز سامعین، Allah is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اللہ کی وحدانیت و الوہیت، اس کی قہاریت و ربوبیت، اس کی سرمایت و صمدیت کو کسی اور کے ساتھ وابستہ کرنے سے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بڑھ کر کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ عظیم ظلم کس پر ہے؟ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بندہ گناہ کر کے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، شرک کر کے وہ اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرتا ہے اور اس طرح وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے. یہ بات غور کرنے کی ہے کہ محبت کے نام پر جو پہلے مرتد ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کا حقدار ہے کہ اس سے شدید محبت کی جائے. جب اس دنیا فانی میں کوئی انسان اپنی محبت میں کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا، تو رب کریم جسے اس کائنات کو تمام تصرفات کی آزادی بخشی، بندہ اس کے دل کو کھائے، اس کی زمین پر چلے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اور جب یہ عبادت کا نفر آئے اس کو ایک مالک کو کہا جائے گا ہزاروں دیوی دیوتا اور اپنے طرح شدہ خدا کو الہ واحد کا شریک و سہمتے رہے. تو رب الجلال کسی گوارا کر سکتا ہے؟ وہ معبود حقیقی جس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اس کائنات و تمام انسان و جنات کا اکیلا رب. ان ربکم لواحد، آسمان و زمین و مشرق و مغرب کا تنہا بادشاہ، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو اللہ اپنے تمام اسماء و صفات میں یکتا اور اکیلا ہے. وہ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے ہر کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاکھ پہ کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے عقل کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، پیغون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمجھ ہے، مشکل
اسی وقت میں مریم بنت تحمت عیسیٰ کو بچپن میں بلاتا تمہیں۔ اب میں حامی مددگار حضرت مولانا علی جوہر کے اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتی ہوں۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، اور غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ لاحل ہو مسلمان بسط نعرہ تکبیر، یہ قافلہ یہ بانگے درا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔